السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اپنے نئے سیکشن ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں، اسلامی جانکاریاں، جو کہ ایک خصوصی کتاب ہے، کیا آپ جانتے ہیں، بزم برکات آل مصطفیٰ ممبئی سے شائع ہوئی اور اس کے مرتب کردہ اور مصنف ہیں سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارخروی رحمہ اللہ۔ اس کتاب سے میں آپ کو بہت سی جانکاریاں بتاتا رہا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لگ بھگ تقریباً 16.5 مہینے نماز پڑھی ہے، اور یہی زمین محشر کی ہے، یہیں سے آدمی جنت اور دوزخ کی طرف بھیجے جائیں گے۔ بحوالہ تفسیر نعیمی، مکہ میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، 1 روپے کی خیرات 1,00,000 روپیوں کے خیرات کی برابر، اسی طرح مکہ میں ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ جو مسلمان مکے میں مرا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے گروہ میں اٹھے گا۔ بحوالہ صحیح حدیث۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ روحیں جمعہ کی رات چھٹی پاتی ہیں اور پھیلتی ہیں، پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں اور پھر اپنے گھروں میں۔ بحوالہ تفسیر نعیمی، کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ تفسیر نعیمی 10، جنت اور دوزخ کے درمیان روشن دان ہوں گے۔ مسلمان کبھی کبھی اپنے کافر دشمن کا حال معلوم کرنا چاہے گا تو روشن دان سے جھانک کر دیکھ لے گا کہ کافروں کی کھوپڑیوں میں بھیجا کھول رہا ہے۔ تذکرۃ القرطبی، روح کی ترقی 9 قسم پر مشتمل ہے۔ پہلے مومن، دوسرا عابد، تیسرا زاہد، چوتھا عارف، پانچواں ولی، چھٹا نبی، ساتواں مرسل، آٹھواں اولو العزم، 9واں خاتم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل درجے موجود ہیں، مگر حضور کا مرتبہ کسی میں نہیں۔ کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر 5 شوال 1040 ہجری کو پوری ہوئی۔ موجودہ عمارت کانسٹنٹائن قسطنطنیہ کے حکمراں سلطان عمار بن سلطان احمد خان نے تعمیر کی۔ تفسیر نعیمی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام ساری دنیا کا قبلہ ہے اور خانہ کعبہ اس مسجد کا قبلہ ہے۔ صفا و مروہ کسی زمانے میں مسجد حرام کے پاس 2 پہاڑیاں تھیں، اب معمولی سی بلندیاں رہ گئی ہیں۔ صفا حرم شریف کی دائیں طرف ہے اور مروہ بائیں جانب، دونوں کے بیچ 493 قدم یعنی 7 فرلانگ کا فاصلہ ہے۔ تفسیر نعیمی، پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مختلف رنگوں کا ہوتا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید نے سفید رنگ کا غلاف چڑھایا۔ محمود غزنوی کے غلاف کا رنگ زرد تھا۔ مصر کے فاطمی خلیفہ سفید رنگ کے غلاف بھیجتے تھے۔ خلیفہ ناصر عباسی نے شروع میں سبز رنگ کا غلاف بنوایا تھا، پھر سیاہ ریشم کا بنوا کر بھیجا، اس کے بعد سیاہ غلاف ہی بنایا جاتا رہا ہے۔ تفسیر نعیمی، غلاف کعبہ کے چاروں طرف زری کے کام کی پٹی بنانے اور اس پر کعبے سے متعلق قرآنی آیت لکھوانے کا سلسلہ سب سے پہلے 761 ہجری میں مصر کے سلطان حسن نے شروع کیا تھا۔ جبل بوقبیس صفا کے نزدیک بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے پڑتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جو دنیا کی سطح پر نظر آیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد حجر اسود اس پہاڑ پر امانت کے طور پر محفوظ رہا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ جس کا بیان قرآن میں ہے، اسی پہاڑ پر دنیا والوں کو دکھایا گیا۔ مسجد قباء مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا تھا۔ مسجد الحرام اور اب مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد یہ تمام مسجدوں سے
افضل ہے، یہاں 2 رکعت کا ثواب عمرے جیسا ہے۔ تفسیر نعیمی، مسجد سقرہ قبلہ اول میں اس پتھر کی زبان ہے جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا۔ بحوالہ تفسیر نعیمی۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔